السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ متحدہ عرب امارات نے روایت کو برقرار رکھتے ہوئے عید الاضحیٰ کے موقع پر تقریباً 1000 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خلیج ٹائمز کے مطابق ملک بھر کے رہائشی اس سال عید الاضحیٰ منانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے 988 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ یو اے ای کے امارات میں سے ہر ایک کے حکمرانوں کا یہ عام رواج ہے کہ وہ اہم اسلامی موقعوں کے دوران قیدیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صدر کی معافی سے رہائی پانے والے قیدیوں کو اپنے مستقبل پر نظر ثانی کرنے اور کامیاب سماجی اور پیشہ ورانہ زندگی گزارنے کے لیے اپنے خاندانوں اور برادریوں کی خدمت میں مثبت کردار ادا کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ ترکیہ کے نائب صدر یلماز اور وزیر خزانہ صدر اردگان کے متحدہ عرب امارات کے دورے سے قبل ابوظہبی روانہ ہو گئے۔ یلماز اور وزیر خزانہ شمشیک کا ابوظہبی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اماراتی وزیر انصاف عبداللہ بن سلطان بن عواد اور ترک سفیر توگائے اور دیگر حکام نے خیر مقدم کیا۔ دونوں ترک شخصیات وہاں متعدد مذاکرات کرنے کے بعد اماراتی نائب صدر شیخ منصور بن زاید ال نہیان سے بھی ملاقات کیے ہیں۔ روس کے صدر پوٹن نے کہا ہے کہ یوکرین کے مغربی اتحادیوں نے آخری یوکرینی تک روس کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ صدر پوٹن نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقدہ سلامتی کونسل اجلاس میں یوکرین کے عسکری جانی و مالی نقصان کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی ممالک عسکری سامان تو مہیا کر سکتے ہیں، لیکن یوکرین کی فوجی طاقت محدود ہے۔ یوں لگتا ہے کہ یوکرین کے مغربی اتحادیوں نے آخری یوکرینی تک روس کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی دورے کے دوسرے دن وزیر اعظم نریندر مودی نے آج جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں صدر امریکہ جو بائیڈن سے ملاقات کی۔ اس دوران دونوں رہنماؤں کے درمیان دفاع، خلائی ساخت توانائی جیسے شعبوں میں بڑھتے ہوئے ہند امریکہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید فروغ دینے سمیت دیگر امور پر بھی دو طرفہ بات چیت ہوئی ہے۔ اس سے پہلے پی ایم مودی کا وائٹ ہاؤس میں سرکاری اعزاز کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ یہاں وزیر اعظم نریندر مودی کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ اور ہندوستان کے تعلقات 21ویں صدی میں سب سے زیادہ واضح تعلقات میں سے ایک ہیں۔ منی انڈیا کی ایک جھلک جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں دیکھی گئی۔ وائٹ ہاؤس میں پی ایم مودی کے استقبال کے لیے ہندی گانے بجتے دیکھے گئے۔ اس کے ساتھ بڑی تعداد میں ہندوستانی نژاد لوگوں کو بھی بلایا گیا، جن کے ہاتھوں میں ترنگا نظر آ رہا تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پیرس میں نئے عالمی مالیاتی معاہدے کے سربراہ اجلاس میں مملکت کے وفد کی قیادت کی، جس کا آغاز آج جمعرات کو ہوا۔ اس تقریب میں سربراہان مملکت، ڈائریکٹرز اور بین الاقوامی تنظیموں اور این جی اوز کے نمائندوں، نجی شعبے کے شراکت داروں، مقر حضرات، موسمیاتی ماہرین اور سول سوسائٹی کے ارکان سمیت 300 سے زائد عہدیداروں نے شرکت کی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے سمٹ کا آغاز کیا، جو کہ موسمیاتی مالیات پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے تیار ہے، یہ کہتے ہوئے کہ عالمی قرضے کے نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے تاکہ کم آمدنی والے ممالک کو موسمیاتی تبدیلی یا غربت سے لڑنے کے درمیان انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ سعودی پریس ایجنسی نے آج جمعرات کو بتایا کہ حج سیزن کے آغاز سے اب تک تقریباً 15 لاکھ عازمین بیرون ملک سے سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ مملکت کا سفر کرنے والے 14,99,472 میں سے 14,35,014 عازمین ہوائی اڈے سے، 59,744 زمینی اور 4,714 سمندری راستے سے پہنچے۔ ہوائی جہاز سے پہنچنے والوں میں سے 2,30,170 عازمین نے مکہ روٹ کے اقدام سے استفادہ کیا۔ سعودی پریس ایجنسی نے آج بتایا کہ سعودی عرب کے وزیر داخلہ اور سپریم حج کمیٹی کے سربراہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود نے حج سیکورٹی فورسز کی تیاری پریڈ میں شرکت کی۔ پبلک سیکورٹی کے ڈائریکٹر جنرل محمد الیسامی نے کہا ہے کہ حج سیکورٹی فورسز نے جامع سیکورٹی، ٹریفک اور تنظیمی پلان کے مطابق مکہ مکرمہ، مقامات مقدسہ اور مدینہ منورہ اور حج کے علاقوں کی طرف جانے والی تمام سڑکوں پر اپنی ذمہ داریاں انجام دینا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے حاجیوں کی خدمت اور دیکھ بھال، ان کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ان کی سہولت کے لیے جدید ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اور اسمارٹ ایپلیکیشنز کے استعمال کے لیے تمام صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے آج جمعرات کو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ قطری عہدیدار کے ماسکو کے دورے کے دوران دونوں فریقوں نے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا، خاص طور پر روسی یوکرینی بحران، ایرانی جوہری فائل اور فلسطین، یمن اور شام میں زیادہ ترین پیش رفت پر بات چیت ہوئی۔ قطر نیوز ایجنسی نے رپورٹ میں
کہا کہ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے روس یوکرینی بحران کا مذاکرات اور سفارتی ذرائع سے پرامن حل تلاش کرنے اور مزید کشیدگی سے بچنے کے لیے تمام بین الاقوامی کوششوں کی حمایت میں اپنے ملک کے موقف کا اعادہ کیا۔ مصر کی وزیر ماحولیات یاسمین فواد نے آج جمعرات کو برغدہ شہر میں ملک کے بحر احمر کے ساحل پر شارک مچھلیوں کے رویے کا مطالعہ کرنے کے لیے ایک عملی تربیتی سیشن کا مشاہدہ کیا۔ نیچر پروٹیکشن سیکٹر کی ٹیم 2 روزہ سیشن میں حصہ لے رہی تھی، جسے بحر احمر کے پورے خطے میں اپنی نوعیت کا پہلا سیشن قرار دیا گیا۔ جولیا اسپیٹ، ایک بین الاقوامی ماہر جو اس شعبے میں ماہر ہیں، اس پروگرام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ فواد نے کہا کہ اس کورس کا مقصد ٹیم کو شارک کے رویے کی نگرانی کے لیے مانیٹرنگ ڈیوائسز اور سینسر لگانے کی تربیت دینا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید ال نہیان نے آج جمعرات کو ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبد اللہیان سے ملاقات کی، جو خلیجی ممالک کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے پر ہیں۔ سرکاری خبررساں ایجنسی WAKM کی رپورٹ کے مطابق دونوں عہدیداروں نے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا اور خطے کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مثبت پیش رفت پر تعمیر کی اہمیت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے خاتمے کے مطالبات کے درمیان اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر نے فلسطینی مزاحمت کے خلاف سخت کارروائی پر زور دیا، بشمول ان کے گھروں کو تباہ کرنا ہے۔ ایتمار بن گویر نے پارلیمنٹ کو بتایا، ہمیں ایک فوجی آپریشن کی ضرورت ہے، ہمیں عمارتوں کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ٹارگٹ کلنگ کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپ دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ نتن یاہو کی حکومت کے دیگر سینئر وزراء نے بھی مغربی کنارے میں مکمل فوجی آپریشن کا مطالبہ کیا۔ کچھ دیگر وزراء نے اضافی اقدامات کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ حکومتی سیکورٹی کابینہ کے رکن توانائی کے وزیر اسرائیل کاٹس نے آرمی ریڈیو کو بتایا، کسی نئے فیصلوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف موجودہ فیصلوں کی موافقت ہے۔ چھوٹی سیاحتی آبدوز ٹائٹینک کی تلاش چوتھے دن بھی جاری رہی، تاہم ایک امریکی ماہر نے کہا ہے کہ آبدوز کا ملنا ناممکن ہے اور لاپتہ آبدوز میں ایک دن سے بھی کم کی آکسیجن رہ گئی ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی کوسٹ گارڈ کے مطابق ٹائٹینک کی آوازیں سنی گئی ہے، لاپتہ مقام سے کچھ سگنلز موصول ہوئے ہیں، جس کے بعد سرچ آپریشن تیز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے امریکی محقق اور ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کرنے والے جوش چیف کا کہنا ہے کہ لاپتہ ہونے والے آبدوز کا ملنا اب عملی طور پر ناممکن ہے۔ لاپتہ آبدوز میں ایک دن سے کم کی آکسیجن رہ گئی ہے۔ آبدوز کی تلاش کے دوران موصول ہوئی آوازوں نے ماہرین میں امید کی کرن جگا دی ہے۔ امریکی کوسٹ گارڈ کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے طیارے کو ٹائٹینک کے ملبے کے مقام سے زوردار آوازیں موصول ہوئی ہے، جس کے بعد اضافی سونار لگا دیا گیا ہے۔ نیپال کے کھٹمنڈو کے میئر بلین شاہ نے آج جمعرات کو کہا کہ وہ عدالتی حکم کے باوجود نیپال کے دارالحکومت کے سنیما گھروں میں ہندوستانی فلموں کی نمائش کی اجازت نہیں دیں گے۔ جیسے ہی ہائی کورٹ نے بھارتی فلموں کی نمائش کی اجازت دینے کا عبوری حکم جاری کیا، میئر شاہ نے اس حکم کو چیلنج کیا۔ نیپال فلم یونین کی ایک عرضی کا جواب دیتے ہوئے پیٹن ہائی کورٹ نے جمعرات کو کہا کہ ایسی کسی بھی فلم کی نمائش کو نہ روکا جائے جو سینسر بورڈ کی طرف سے منظور شدہ یا ہو۔ نیپال فلم یونین کے عہدیدار شاہ کی دھمکیوں کے خلاف ہائی کورٹ پہنچے تھے کہ وہ اس وقت تک کسی بھی ہندوستانی فلم کی نمائش کی اجازت نہیں دیں گے جب تک آدی پرش کے فلم ساز سیتا کے جائے پیدائش کے بارے میں غلطی کو درست نہیں کرتے۔ ہندو مہاکوی پر مبنی فلم رامائن نے اپنے مکالموں پر نیپال اور بھارت میں تنازع کھڑا کر دیا ہے۔